طیارے کے المناک حادثے کی وجہ سے اور پھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے معاشی تنگ حالات کی بنا پر اس دفعہ عید میں وہ دلچسپی نظر نہیں آ رہی۔ ویسے بھی پورا پاکستان سوگ اور دکھ میں ڈوبا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ عید میں وہ خوشی، وہ دلچسپی، وہ اہتمام کم ہونا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عید والے دن بھی نماز عید ادا کریں، رشتہ داروں سے ملیں، جو حقوق آپ پر ہیں وہ ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر اور شکر مانگیں۔ عید کا یہی معنی نہیں ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ خوشی کا اظہار ہو۔ عید کا معنی یہ بھی ہے جو صالحین نے بیان کیا کہ مسلمان کی عید 3 دن ہوتی ہے۔ ایک وہ دن جس دن وہ سارے فرائض ادا کر لے اور اس دن کوئی گناہ نہ کیا ہو، وہ عید کا دن ہے۔ دوسرا وہ دن جس دن اسے سچی توبہ نصیب ہو جائے، اور تیسرا وہ دن جب وہ ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے رخصت ہو اور اپنے رب سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ہمارے یہاں چونکہ سارا زور ہی دنیا بنانے پر ہے، اس لیے ان باتوں کو قدامت پسندی یا مولویانہ باتیں سمجھا جاتا ہے، لیکن بہت جلد ان باتوں کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی۔ صحابہ اکرام کی زندگی کو اگر دیکھیں، ان کی زندگی کیوں اطمینان بخش تھی اور خوشگوار تھی؟ وہ اللہ سے تھوڑے پر ہی بڑے راضی تھے، بڑے خوش تھے۔ کیا وجہ ہے؟ 3 باتیں بڑی نمایاں تھیں۔ ایک تو ان کی زندگیوں میں تکلف نہیں تھا، سادگی تھی، اور اس پر وہ راضی تھے۔ ہماری زندگی سے جب سادگی ختم ہوئی اور ہم تکلفات میں پڑ گئے، تو جب تک وہ سارا اہتمام ہو نہ جائے ہمیں خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ ایک تو اپنے آپ کو تکلف کی قید سے آزاد کریں، یہ دکھاوے کی قید سے، بڑے اہتمام کی قید سے اپنے آپ کو نکالیں، دل کو تسلی ملے گی۔ دوسری بات یہ، صحابہ اکرام میں دنیا کی طمع اور لالچ نہیں تھی۔ وہ ضرورت کے مطابق دنیا حاصل کرتے تھے، اور حکم حدیث بھی یہی ہے کہ دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا جمع کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ ہم نے تو دنیا کے لیے اتنا جمع کر لیا ہے کہ شاید مرنا ہی نہیں ہے۔ تو دنیا کو بقدر ضرورت اہمیت دیں اور اس کو جمع کریں، یہ بھی ایک اطمینان بخش زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسری بات، صحابہ کرام بدن کی آرائش سے زیادہ دل کی آرائش اور اعمال پر توجہ دیتے تھے، کہ دل میں توکل کتنا، یقین کتنا ہے، اللہ سے تعلق بحال ہے یا نہیں، اس کی محبت کے فوارے ابل رہے ہیں کہ نہیں، اس کی طرف رجوع نصیب ہے یا نہیں، خشیت اور خوف کے جذبات ہیں یا نہیں۔ ہمارے یہاں ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، سارے کا سارا زور ظاہر اور بدن اور جو ہمارے سے متعلقہ چیزیں ہیں ان کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ اگرچہ اس وقت غم کی گھڑیاں ہیں، دکھ کے لمحات ہیں، اور ان فیملی کے سوگ کی وجہ سے ہم بھی دکھ میں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کریں۔ یقیناً اس غم میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہے۔ اور جو احباب معاشی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے، اللہ نے آپ کو اور بہت کچھ دیا ہے۔ حضرت ابن عباس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو کہنے لگے مولا تیرا شکر ہے، آنکھ کی روشنی چلی گئی، دل اور روح کا نور تو ہے نا، میری دہن میں زبان تو ہے، میرے پاس عقل کی دولت تو ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر کا ایک پاؤں کٹ گیا اور ایک بیٹا احد میں شہید ہو گیا۔ عرض کرنے لگے پروردگار تیرا شکر ہے، ایک پاؤں کٹ گیا دوسرا تو ہے، اور 4 بیٹے تو نے دیے تھے، ایک لے لیا، چاروں ہی تیرے ہیں، تو نے ایک لیا،
تیرا ہی تھا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، جو ہے اس کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو عید والے دن اللہ کا شکر ادا کریں، جو اس نے ہمیں مصیبت دی، جن حالات میں اس نے ہمیں رکھا، یقیناً ہمارے لیے اس میں خیر ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، تمہیں جو وہ مصیبت دیتا ہے اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صبر، یقین اور توکل کی دولت نصیب فرمائے۔